بنیادی طور پر روپے کو آپ تین قسم میں بانٹیں۔ نمبر ایک زکوٰۃ، نمبر دو صدقہ نافلہ، یعنی بس خیرات، صدقہ خیرات جس کو بولتے ہیں وہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہوتی ہے، اور نمبر تین پر انٹرسٹ کا پیسہ، بیاج کا پیسہ، سود کا پیسہ۔ زکوٰۃ کی جتنی بھی رقم ہے وہ صرف غریب پر خرچ ہوگا۔ صدقہ نافلہ کی رقم سے آپ جنازہ کے لیے کھاٹ خرید لیجئے، قبرستان کی مرمت کرا لیجئے، اور تیسری چیز جو سود کی رقم ہے، جو انٹرسٹ کی رقم ہے، اس کو بھی آپ رکھیے، اور وہ بھی آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ سود کی رقم کو آپ مدرسے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، اللہ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے، کرم ہے کہ امت کے نوجوان خدمت خلق کے لیے، ملی کاموں کے لیے، رفاعی کاموں کے لیے، اقتصادی کاموں کے لیے، غربا، فقراء، محتاج، بیواؤں، یتیموں اور مفلسوں کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور ہر علاقے کے اندر اس قسم کی چھوٹی موٹی تنظیمیں، چھوٹے موٹے فاؤنڈیشن، شفا فاؤنڈیشن اور اس قسم کے کئی ایک فاؤنڈیشن ہیں جو وجود میں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نوجوان متحرک ہیں، فعال ہیں، اور تنظیم سے جڑ کر کے اور فاؤنڈیشن سے جڑ کر کے غربا کا، فقراء کا، محتاج کا، یتیم کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، بہت مبارک قدم ہے، بہت حوصلہ کن کام ہے۔ اس کام کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ ہماری بستی کے، ہمارے علاقے کے اور دیگر کئی جگہ کے لوگ اس طرح سے بیدار ہو رہے ہیں، اور جب جہاں جس چیز کی ضرورت پیش ہوتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور کام کو انجام دیتے ہیں۔ ان تمام حضرات سے ایک خصوصی درخواست یہ ہے کہ آپ کی جانب سے کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس پیسے سے غریب کی مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم اس پیسے سے جنازے کا کھاٹ خرید سکتے ہیں، کیا ہم اس پیسے سے روڈ اور راستے نالی بنوا سکتے ہیں، کیا اس پیسے سے ہم قبرستان کے لیے کوئی سامان خرید سکتے ہیں، کیا اس پیسے سے ہم جنازے کا کھاٹ خرید سکتے ہیں۔ اس قسم کے کئی ایک سوال آتے رہتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر آپ ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پیسہ جمع کر رہے ہوں، تمام ممبران مل کر کے، یا جس سے بھی پیسہ آپ لے رہے ہوں، تو پیسہ لیتے وقت پیسے کی نوعیت معلوم کر لیں، پیسے کی کیفیت معلوم کر لیں، روپے کی حیثیت معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر جس سے آپ پیسہ لے رہے ہوں، اس سے یہ معلوم کر لیں کہ یہ رقم کس چیز کی ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ نافلہ، یعنی بس ایسے ہی صدقہ نفلی صدقہ ہے، یا یہ کہ یہ سود کی رقم ہے۔ بنیادی طور پر روپے کو آپ تین قسم میں بانٹیں۔ نمبر ایک زکوٰۃ، نمبر دو صدقہ نافلہ، یعنی بس خیرات، صدقہ خیرات جس کو بولتے ہیں وہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہوتی ہے، اور نمبر تین پر انٹرسٹ کا پیسہ، بیاج کا پیسہ، سود کا پیسہ جو کمپنی ہمیں دیتی ہے، بینک کی جانب سے آتا ہے یا کہیں اور سے کسی بھی واسطے سے وہ آ جائے۔ تو بنیادی طور پر روپے کو آپ تین حصوں میں تقسیم کریں، اور جس سے بھی آپ پیسہ لے رہے ہوں تو ساتھ میں جیسے آپ یہ لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنا روپیہ دیا، تو ساتھ میں یہ بھی لکھیں کہ کس فنڈ میں دیا۔ جیسے مدرسے کی رسید ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کس مد میں دیا، یہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے یا کوئی اور رقم ہے۔ تو اس طرح سے پیسے کی کیٹیگری تین حصوں میں بنائیں۔ نمبر ایک زکوٰۃ، نمبر دو نفلی صدقہ، اور نمبر تین سود کی رقم۔ پھر اس کے بعد اس کے مصرف کو متعین کر لیں، یعنی کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ زکوٰۃ کی جتنی بھی رقم ہے وہ صرف غریب پر خرچ ہوگا۔ غریب کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ روڈ نہیں بنا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ راستہ نہیں بنا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ کیا کہتے ہیں جنازے کا کھاٹ نہیں خرید سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ قبرستان کی مرمت نہیں کرا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ مسافر خانے کے لیے کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم کا مصرف صرف اور صرف غریب ہے۔ غریب کو زکوٰۃ کی رقم دے دیجئے، یا پھر یہ کہ غریب کے لیے کوئی ایسی چیز زکوٰۃ کی رقم سے خرید کے دیجئے کہ جس سے وہ غریب اس کا مالک ہو جائے، تملیک ہو جائے۔ یعنی پیسہ ہی دے دیا زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو جو صاحب نصاب نہ ہو، جو واقعتاً غریب ہو، یا یہ کہ اس زکوٰۃ کی رقم سے دوا خرید کے دے دیا، کپڑا خرید کے دے دیا، راشن خرید کے دے دیا، لیکن کسی غریب کو دینا ہے، اس سے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ صدقہ نافلہ کی رقم سے آپ جنازہ کے لیے کھاٹ خرید
لیجئے, قبرستان کی مرمت کرا لیجئے, آپ کیا کہتے ہیں روڈ راستے درست کر لیجئے, آپ کہیں پر ٹیول کروا دیجئے, کسی اور کام میں جو صدقہ نافلہ جو اور آپ کا مصرف ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو سود کی رقم ہے, جو انٹرسٹ کی رقم ہے, اس کو بھی آپ رکھیے اور وہ بھی آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں. سود کی رقم کو آپ مدرسے میں نہیں دے سکتے ہیں, سود کی رقم کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں, سود کی رقم کو آپ قبرستان کو نہیں دے سکتے ہیں, سود کی رقم سے اور یہ دیگر جو رفاہی کام ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ سود کی رقم بھی کسی غریب کو ہی دے دینا ہے بغیر ثواب کی نیت کے. سود کی رقم کا ایک اور مصرف یہ ہے کہ کوئی بے گناہ گار ہے, کسی پر جھوٹا الزام لگ گیا, کسی پر مقدمہ ہو گیا, کسی پر کیس ہو گیا اور اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی, وہ قید کی سلاخوں کے اندر ہے, اس کے پیچھے کوئی کمانے والا نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, تو جو سود کی رقم ہے وہ رقم کو آپ وہاں صرف کر سکتے ہیں اور اس رقم کے ذریعے سے اس بچے کو رہائی کے لیے جو بھی کام ہو سکتا ہے وہ کام کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مصارف ہیں جس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے لیے کہ کون سی رقم سود کی ہے, کون سی رقم صدقہ نافلہ ہے, کون سی رقم زکوٰۃ کی ہے اور اس کا مصرف کہاں کہاں ہے, بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی تنظیم میں کم سے کم 2 عالم کو شامل کر لیں جو آپ کی ہر وقت رہنمائی کریں اور ہر مسائل کے اندر آپ ان سے ضروری مشورہ لے لیں, ان سے کسی مسئلے پر تبادلہ خیال کر لیں, گفت و شنید کر لیں, ان سے حال احوال معلوم کر لیں, ان کو اپنا حساب پیش کر دیں, ان سے رپورٹ لے لیں اور آپ کی تنظیم کیسے ترقی کرے گی, کیسے آپ کی خدمت کا دائرہ اور مزید بڑھے گا, وہ ان سے پوچھ لیں, ان سے معلوم کر لیں, تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. گروپ کے جتنے ممبران ہیں ان تمام سے کہیے کہ بھائی یہ کام ہم کر رہے ہیں للہ فی سبیل اللہ, صرف اللہ کی رضا مقصود ہے, نہ ہمیں گروپ کا, نہ ہمیں تنظیم کا صدر بننا مقصود ہے, نہ سیکریٹری بننا مقصود ہے, نہ خزانچی بننا مقصود ہے, نہ ہم ممبر بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں, نہ ہمیں نام چاہیے, نہ نمود چاہیے, نہ دکھاوا چاہیے, نہ شہرت چاہیے, نہ اخبار کے اندر ہمارا بیان ہو, نہ سوشل نیٹ ورک پہ ہمارا بیان ہو, نہ ہم کسی معصوم بچیوں کا فوٹو لے کر کے ڈالیں, نہ ہم اس قسم کی کوئی کام نہیں, صرف جو بھی کام ہے میرا وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہمارے خدمات کو قبول کر لے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, یہ اخلاص پیدا کر لیں. چند ہی لوگ جڑے لیکن مخلص لوگ جڑے, انشاءاللہ کام بڑے وسیع حد تک ہوگا اور خوب ہوگا. ایک اور خاص بات یہ ہے آپ حضرات سے کہ جو حضرات یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مالی کام کے ساتھ جانی کام بھی کرنا ہے, یعنی جسمانی خدمت بھی کرنا ہے, اس طرح سے کہ کسی کے یہاں کوئی میت ہو جائے, آپ کی تنظیم کے چند نوجوان فوراً وہاں جائیں, معلوم کریں بھائی قبر کھودنے والا کون ہے, کفن لانے والا کون ہے, بانس کاٹنے والا کون ہے, تجہیز و تکفین کے لیے کیا انتظام ہے, ہم تیار ہیں فلاں کام کے لیے, ہم تیار ہیں فلاں کام کے لیے, یہ فلاں کام ہم کر دیں گے. کسی بچی کی شادی ہے, فوراً آپ کی تنظیم, آپ کا گروپ, آپ کے ممبران فوراً وہاں جائیں, معلوم کریں بھائی بچی کی شادی ہے, بارات آ رہی ہے, اس کو کھانا ہم کھلائیں گے, ناشتہ ہم کرائیں گے, دیگ ہم دھلیں گے, اس کو کھانا تقسیم ہم کریں گے, جو بھی ان کے کام ہیں ان کے استقبال کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان سے حال احوال معلوم کریں گے. آپ پر بالکل کسی قسم کا بوجھ نہیں ہونی چاہیے, جو بھی کام ہو ہمارے ذمہ سپورٹ کر دیجئے, ہم نوجوان ہماری کمیٹی کے ہم سارے لوگ انشاءاللہ آپ کے مہمان کا خوب استقبال کریں گے, کسی قسم کی کمی کجی نہیں چھوڑیں گے. کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے, فوراً ہمارے گروپ کے نوجوان بھائی فلاں بلڈ کا گروپ فلاں کا میچ کھا رہا ہے, کون ہے تیار اس کام کے لیے, فلاں صاحب تیار ہے, فلاں صاحب فلاں چلے جائیں اور فلاں مریض کو اپنا بلڈ دے دیں. کسی کو کسی بھی کام کی ضرورت ہے, کسی کے پاس بچے ہیں وہ اسکول جانے والے نہیں ہے کوئی لے جانے والا, ان کو اسکول تک پہنچا دیں, کسی کو مدرسے میں داخلہ کروانا ہے وہ کام کروا دیں. الغرض اگر آپ کام ڈھونڈنا چاہیں گے بہت سارے کام ملیں گے جس میں آپ کی جسمانی کام ہوگا, تو جہاں آپ مالی کام کر رہے ہیں وہاں آپ جانی کام بھی کریں, جسمانی طور پر بھی تیار ہو جائیں. اس طرح سے انشاءاللہ کام کریں گے. تو ضروری نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو کہ ہاتھ میں تسبیح کھٹکھٹاتا ہوا بندہ ہی جنت کا مستحق ہو. اگر آپ یہ کام کریں گے, دینی کام, ملی کام, رفائی کام, اقتصادی کام, غربا کا, فقرہ کا, یتیم کا, محتاج کا, بیواؤں کا خیال رکھیں گے, نماز کی پابندی کریں گے اور حلال استعمال کریں گے, حرام سے بچیں گے, تو اللہ کے آپ کا بے پناہ مقام ہوگا اور بہت عظیم کام آپ کر کے جائیں گے. دعا ہے تمام تنظیم والوں کے لیے کہ بھائی جتنے بھی تنظیم والے ہیں ان سب کے کام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے جو مصارف ہیں ان کے لیے 3 کام کریں. ایک کام یہ کریں کہ علماء کرام کی رہنمائی میں کام کریں, دوسرا کام یہ کریں کہ مخلص لوگوں کو جوڑیں, اور تیسرا کام یہ کریں کہ پیسہ کس مد سے آ رہا ہے, کس فنڈ میں خرچ ہو رہا ہے, اس کا مصرف متعین کریں, اور پھر مالی کام کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی کام کریں. دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے.